हफीजुल्लाह न्याजी साहब, राना साहब हमारे साथ, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मियां नवाज शरीफ साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त रिट नहीं है उनकी बल्कि रिट किसी और की है, तो ये रिट किसकी है फिर? मैं हकीकत ये बताऊं कि मेरी ज़िंदगी का अब मेरी 65 साल उम्र हो गई है, और या मैं सन 71 के अंदर जब मैं खासा बाशऊर था, 18-19 साल का था, उस वक़्त मेरे तो इस तरह तंगी या तकलीफ़ का दौर था, लेकिन उसमें जवानी थी और सह गया। या मैं अपनी ज़िंदगी के जो पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान कर्ब में या तकलीफ़ में मुब्तला है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। या तो लोगों के पास जो इस तरह के पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है, इसके लिए या तो उनका शऊर नहीं है और बिल्कुल हमाकत में कर रहे हैं, या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नपी तुली सोची समझी साजिश में मुलव्वस हैं। मैं पहली चीज़ को ज़्यादा लेता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पाकिस्तानी, और वो भी वो पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, वो इस तरह की साजिश में मुलव्वस होगा। इस वक्त पाकिस्तान तवाइफुल मलूकी के दौर से गुजरा है। तवाइफुल मलूकी क्या होती है कि आपके पास गवर्नमेंट मौजूद है, खाकान अब्बासी साहब की, आपके पास गवर्नमेंट मौजूद है शहबाज शरीफ साहब की, और उनका जो हुक्म है वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान का एक आम आदमी जो सड़क के ऊपर खड़ा है, जो रेहड़ी लगाए खड़ा है, जो एक मजदूर आदमी है, उस तक भी यह बात जो है पूरी उस तरह जिसको कहने ये खुली हकीकत की उस तरह आया हुई है। देखें, बात यह है कि अभी आपने एक चैनल को बंद होते देखा, फेडरल गवर्नमेंट कहती है उसको खोल दे, पैमरा ने कहा उसको खोल दे। मैं मियाँ वाली के अंदर जाता हूँ, जहाँ पे मेरे कज़न के पास जो केबल ऑपरेटर है, उसको डीसी ने पहले खुद बुलाया, फिर उसके बाद गया डीसी ने कि अगर आपने नाक खोला तो बड़ी तादीबी कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो एक नामालूम कुव्वत है, उन्होंने कहा जी आपने नहीं खोलना, उन्हीं का हुक्म चला, चाहे वो मामूली अहलकार थे, चाहे वो अच्छे खासे जिम्मेदार कोई जो है लोग थे। देखें, ये इसको कहते होते तवाइफुल मलूकी, ये होती है अनारकी। ये किसको भला चाहिए? ये पाकिस्तान के दुश्मनों को चाहिए। ये ना हमारे नवाज शरीफ को चाहिए, ना जरदारी साहब को चाहिए, ना इमरान खान को चाहिए, ना हमारी मुसल्लह अफवाज को चाहिए, ना सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान के अंदर तवाइफुल मलूकी आई हुई है। ये कोई बंदा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला बंदा तवाइफुल मलूकी नहीं जाएगा। ये बहादुर शाह जफर था जिसको दिल्ली के अंदर शहनशाह मुअज़्ज़म था, लेकिन दिल्ली के 2 किलोमीटर तक उसका अहकाम नहीं चलते थे। ये बहुत तकलीफ देह सूरत है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकलीफ देह सूरत हाल क्या है। इमरान खान क्यों इररेलेवेंट हो गया? 2011 में वो रेलेवेंट था। राना सनाउल्लाह साहब ने तो अपने एंगल से बात की, मैं बता दूं इसलिए रेलेवेंट था, अपनी सियासत कर रहा था और वो बिल्कुल लोगों के दिल की आवाज था। लोग जो थे पीपल्स पार्टी से और नून लीग से मुतमईन नहीं थे, वो टूट के इस तरफ गए और इसके पीछे खड़े हो गए। आज इमरान खान जो है जो सियासत कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे कि नून लीग वर्सेस नामालूम 11 है, एक नून लीग 11 है। चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई सराय की सूबा की तहरीक है, चाहे बलूचिस्तान के अंदर पार्टी है, चाहे कोई हजारे के अंदर मुस्लिम लीग तश्कील दी जा रही है, ये सारी लोग समझते हैं कि ये नामालूम पार्टी है। और नामालूम तो नहीं, पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, तहरीक इंसाफ की 22-23 साल पुरानी जमात है। देखो, लेकिन उन्होंने क्या रोल अदा किया है? ये जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसके बाद मुझे या आपको किसी समझदार बंदे को क्या हमें जेब देता है कि हम उसके बाद इस बात का जिक्र करके पुरानी पार्टी है? मैं कहता हूं कि हकीकत में तकलीफ होती है पुरानी पार्टियों पे। ये फेडरल पार्टियां थी, ये पाकिस्तान की पार्टियां थी, ठीक है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये उनको ये जेब देता है कि जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, यकदम हुकूमत चेंज हो गई। उधर से डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे पाकिस्तान के बारे में, बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, अल्लाह करे हालात उन्हें काबू आ जाए। सब आज खान साहब का जो जलसा है, कोई फिक्रमंदी है नून लीग के अंदर कोई किसी किस्म की? चूंकि 2011 में तो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था इस जलसे ने, एक मोमेंटम था, तो आज के जलसे के बाद का जो माहौल होगा तो लगता है कि वो टेक ऑफ उस तरह से तरीके इंसाफ ले पाएगी 2011 वाला और विकटें हिकटें गिरेंगी? देखिए, 2011 में जो जलसा ने किया था, तो उस 2011 के बाद जब 2012 या 13 में जब इलेक्शन हुआ, तो उसमें तो आपके इल्म में है कि पीटीआई जो है वो न सिर्फ पूरा लाहौर हारी, बल्कि पंजाब में भी उसकी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। तो अब भी अगर ये जलसा यहाँ पे करते हैं, तो उस जलसे का कोई जो है वो
الیکشن پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ وکٹیں اب ان کی ادھر جو ہے وہ کے میں گر رہی ہیں۔ ہمارے جو لوٹا ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، ان میں سے کوئی 7-8 چلے گئے ہیں، کوئی 3-4 اور رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ لوٹا جو ہے وہ آج یہاں پہ جو ہے وہ آگے ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو اب یہ جلسہ جو ہے اس کا رنگ البتہ 2011 کے جلسے سے مختلف ہوگا۔ 2011 کے جلسے میں وہ تحریک انصاف تھی جس نے پچھلے 15-16 سال جدوجہد کی تھی ایک نظریے کے اوپر، ایک اصول کے اوپر۔ آج تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ انتہائی کرپٹ فصلی بٹیرے لوٹے وہ سارے اکٹھے کر کے جو ہے وہ عمران صاحب ایک چیز اور مجھے آپ سے پوچھنی ہے، ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ اس وقت ماحول میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، نون لیگ مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے لیے فیوریبل پچ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں لگتا ہے نون لیگ کو، اور یہ کون تیار کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، یہ ان کے جو اپنا کینڈیڈیٹ ہیں ان کی تو لسٹیں بھی جو ہے وہ ایک خفیہ ادارہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، اور یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہے پارٹی یہ، اور عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اعلیٰ کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج 2018 ہے، اب عوام کا شعور جو ہے وہ 1990 سے جو ہے وہ تقریباً 30 سال آگے بڑھ چکا ہے۔ تو یہ جو فارمولہ آزمانا چاہتے ہیں اب برسے اقتدار آنے کے لیے، یہ فارمولہ کم از کم 20-25 سال پرانا ہے۔ اب تو کوئی نئی بات کریں جس کو عوام جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، اب ان ہتھ کنڈوں کو عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ ندیم افضل چند کو، یہ نظر گوندل کو، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جو کرپشن میں، اور کل تک وہ کیا کہہ رہے تھے، آج وہ کیا آگے کہیں گے، تو یہ جو ان کے تحریک انصاف میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلی عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ رانا صاحب، جو کل میاں صاحب نے ایک تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب جو سیاست آپ کر رہے ہیں اوپر سے آرڈر لینے کی، اس سے بہتر ہے کہ آپ سیاست نہ کریں، یہ کون سی سیاست ہے؟ تو یہ سیاست تو پھر ماضی میں میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں۔ 1990 میں جب آئی جی آئی بنی تھی تو وہ بھی تو اوپر سے ہی آرڈر لے رہے تھے۔ دیکھیں، اب اس بارے میں کوئی میاں صاحب سے جب انہوں نے کل یہ بات کی، ان کی بات کا جو ہے وہ پس منظر جو ہے وہ اور تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جو میاں صاحب نے کی ہے وہ انہوں نے سراج الحق صاحب کے جو ہے وہ بیان، اور جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور جو انہوں نے وہاں سینٹ پہ زرداری صاحب کو ووٹ دے کے جو عمل کیا ہے، اس عمل سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے بات کی، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ سراج الحق صاحب جو ان کے گورنمنٹ میں پارٹنر ہیں ان کے بیان سے ہے، جو انہوں نے خود کہا ان کو کہ جی ہمیں اوپر سے حکم ہے۔ اس وقت جو کارکنان وہاں پر موجود ہیں مینار پاکستان پر، انہیں ایک طرف جو آزادی چوک ہے وہ چمکتا دھمکتا دکھائی دے رہا ہوگا، دوسری طرف وہ میٹرو ٹرین دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ میٹرو بس، اور ایک طرف انہیں اورنج ٹرین کا ٹریک نظر آ رہا ہوگا۔ تو پھر لوگ جو تبدیلی تو دیکھیں گے، جو پشاور سے آ رہے ہیں، جو کے پی کے دیگر شہروں سے آ رہے ہیں جہاں پہ نسبتاً ڈیولپمنٹ کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات درست ہے کہ آج اگر لاہور کے یہ میگا پروجیکٹس کی شکل میں اس کو دیکھا جائے، فلائی اوورز وغیرہ ہیں اور جو باہر کے علاقے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی تزئین وغیرہ کیسے کی گئی ہے، آپ کے کینال کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں، تو لاہور ڈیفینیٹلی بہت بہتر نظر آتا ہے۔ اور وہ کہیں بھی سندھ سے آپ کراچی والوں کو منگوا لیں تو وہ بھی آ کے امپریس ہوں گے، بلوچستان سے منگوا لیں یا پشاور سے منگوا لیں، لوگ وزٹ کریں تو وہ لازماً امپریس ہوں گے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ لاہور لازماً آج پاکستان کے تمام شہروں سے بہتر نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا پیسہ کیسے لگا، قرضے ہیں، یہ ہے وہ اپنی جگہ پہ
ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن لاہور ڈیفینیٹلی آج آپ کو بہت بہتر شکل میں نظر آتا ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی حد تک خاص طور پہ پنجاب میں گورننس جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے کافی بہتر رہی ہے. جو ایشوز تھے وہ آپ کے سامنے چیف جسٹس نے نکال کے رکھے. اصل پرابلمز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے فوائد کیا نیچے تک عوام تک پہنچتے ہیں. وہ ان میں سے کوئی چیلنج نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں پہنچے. آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ میٹرو بس ٹھیک ہے چلی ہے، وہ کیا وہ وائبل منصوبہ ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا سارا لاہور جو ہے وہ صرف گجو متا ہی جانا چاہتا ہے، گجو متا سے شاہدرہ ہی جانا چاہتا ہے؟ یا جو اورنج ٹرین ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ایک روٹ. اسی طرح راولپنڈی میں جیسے آپ دیکھتے ہیں تو مری روڈ پہ صرف چلتی ہے یہ میٹرو بس، تو سارا پنڈی مری روڈ تو نہیں ہے. سو یہ دکھاوے کے منصوبے ہوتے ہیں جن سے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی چیز نظر تو ضرور آتی ہے، لیکن سب کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. اور وہ جو سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا کسی بھی ملک میں، دیکھیں کسی بھی صوبے میں اس چیز پہ توجہ نہیں ہوئی. سب سے اچھی انویسٹمنٹ کسی قوم کی ہے وہ بہترین تعلیم ہے. آپ اپنے بچوں پہ دیکھ لیجئے، ماں باپ جو کمائیں اگر وہ اپنے بچے کی تعلیم پہ لگا دیں تو ان کو سارا ریٹرن مل جاتا ہے. قوم نے اپنی مین پاور تیار نہیں کی. ہمیں ایک ہیلدی نیشن چاہیے تھی، ایجوکیٹڈ نیشن چاہیے تھی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مڈل ایسٹ میں نیو یارک، امریکہ، ادھر ادھر جہاں جائیں ہمیں ٹیکسی ڈرائیور تو پاکستانی ملتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ہائی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی نظر نہیں آتے جو پالیسی دوسرے ملکوں کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہوں، پالیسی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، جس سے آپ کا انفلوئنس بڑھے وہاں پہ. یہ کام انڈیا کر رہا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی بھی صوبے میں حکمرانوں نے ان دو پہلوؤں پہ توجہ نہیں دی، جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک کوتاہی ہے. اور ملک اتنے سال پیچھے چلے جاتا ہے جب یہ آپ دو شعبے اگنور کرتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے پنجاب میں بھی بہت بری طرح ہوئے ہیں. پھر صدر پنجاب والوں کو اپنا ایک گلہ شکوہ ہے، وہ تھوڑا بہت آپ کہہ لیجئے کسی حد تک جائز ہے، اس لیے کہ پیسہ زیادہ سینٹرل پنجاب میں خرچ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے. وہ بھی ایک ہے ایسی ڈائیکاٹمی آپ کہہ لیجئے جو سامنے آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے پنجاب میں. لیکن ڈیفینیٹلی پنجاب کی گورننس دوسرے صوبوں سے بہتر ہے. اگر پشاور سے آپ پرویز خٹک صاحب کو بلوا کے دکھا لیں اور کمپیریزن کروا دیں تو پرویز خٹک will have many things to learn.